بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے سبق میں آپ سمجھ چکے ہیں دو زبر لکھنے کا طریقہ اور جزم، پیش وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے۔ را اردو میں تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ہندی میں 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا۔ ابھی آپ سمجھیے نون غنہ، نون ساکن، نون اور نون غنہ، یہ 2 لفظ ہیں، نون اور نون غنہ۔ اس کے لکھنے کا طریقہ، اردو میں لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، جب شروع میں ہو نون تو اس کے لکھنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جیسے نمک میں نون میم کاف، شروع میں نون ایسے لکھا جائے بھی، اور ایک یہ نون الف زبر نا میم معکوف نا، نون کو ایسے لکھا گیا، ایسا جڑ جائے گا۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے لکھنے کی، نون واو پیش نور را معکوف نور۔ شروع میں نون لکھنے کا یہ 3 طریقہ ہوا، جیسے نمک، نام اور نور۔ بیچ میں اگر نون ہو، اس سے پہلے بھی کوئی حرف، اس کے بعد میں بھی کوئی حرف، تو نون لکھنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ اس میں یہ 2 طریقے، جنت، جیم کو یوں ہم ملا دیا شروع میں، ٹھیک ہے، اور تا کو آخر میں ہم نے کھینچ دیا، ہو گیا جنت۔ تو یہ ہوا نون لکھنے کا ہے، جنت، جنم، ٹھیک ہے، جنم، جنت، جنم، ہندی میں ایسے لکھیں گے جنت، چونکہ تشدید والا حرف ہے، اور تشدید والے حرف کو میں نے بتا دیا تھا کیسے لکھنے کے لیے، 2 حرف کو ایک ساتھ ملا دیں گے، تشدید کی ادائیگی ہو جائے گی ہندی میں۔ جنت، نا دونوں کو ملا دیں، تشدید کی ادائیگی۔ اور اگر آخر میں نون آئے تو پورا نون لکھیں گے، جیسے خون، جان، پورا نون لکھیں گے۔ یہ تو نون نقطہ والا نون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نقطہ والا نون ہو تو شروع میں لکھنے کا یہ طریقہ، آدھا نون لکھائے گا، کبھی اس طریقے سے آدھا نون لکھائے گا، کبھی اس طریقے سے آدھا نون لکھائے گا، جیسے نمک، نام، نون۔ اور بیچ میں آئے تو آدھا سے بھی آدھا لکھائے گا، جیسے یہ صرف شوشے کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا، شوشے کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا۔ جنت کی نون کا ایک شوشہ دے دیا، جنت میں نون کا ایک شوشہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں پورا نون لکھا ہے۔ یہ تو نون ساکن کی مثال ہے، نون کی مثال ہے بندو والے نون کی۔ لیکن ایک نون آتا ہے نون غنہ، نون غنہ، نون غنہ، اس کو لے لیجیے، نون غنہ۔ نون غنہ میں نون کی آواز ظاہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ نون غنہ میں نون کی آواز ناک میں چھپتی ہے۔ نون غنہ میں نون کی آواز ناک میں چھپتی ہے، جیسے بتائیے ماں، آنسو، آنکھ، اس سب میں ماں آخر میں نون ہے، یہ نون غنہ ہے، بندو نہیں دیا جاتا۔ آنسو نون غنہ ہے، پنکھا نون غنہ ہے۔ نون غنہ لکھنے کی پہلے تو طریقہ آپ سمجھ لیجیے، نون غنہ کیسے لکھا جائے گا۔ دیکھیں شروع میں تو نون غنہ نہیں آئے گا، نون غنہ شروع میں نہیں آئے گا، نون غنہ بیچ میں آئے گا اور آخر میں آئے گا۔ آخر میں اگر آئے تو اس کے لیے آسان ہے، شروع میں آئے گا نون تو اس میں غنہ کی آواز آئے گا، اس میں یہ لیجیے نون، اس پہ ایسے نشان دے دیں گے، اس پہ یہ جزم کی نشانی کر کے یوں، یہ نشان رہتا بھی ہے نہیں بھی رہتا ہے، یہ نشان رہتا بھی ہے اور نہیں بھی نشان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نشان درمیان میں، شروع میں نہیں آئے گا، یہ نشان یہ جو آئے گا نون غنہ، نون غنہ درمیان میں آئے گا تو اس پر نقطہ ہوگا۔ نون غنہ جو آئے گا بیچ میں، شروع میں تو آئے گا نہیں، لیکن بیچ میں جب آئے گا تو اس میں نقطہ ہوگا،
نشان دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ نون یہ والا نون نہ پڑھے، ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ غنہ والا نون ہے. ٹھیک ہے، یہ آنسو آنکھ وغیرہ یہ شروع میں جو نون درمیان میں جو نون آئے گا تو اس کو یہ. لیکن ہندی میں کیسے لکھا جائے گا؟ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اردو سے ہندی، ہندی سے اردو سب سکھاؤں گا. اب جیسے ہم کو ہندی کا لفظ دیکھیں، بانس، بانس، نون غننے کو ادا کرنے کے لیے یہ اس پر ہم ایسے دے دیں گے. یہ بانس کیا لکھیں گے؟ بانس. سانس، سانس. آنکھ، سانس، آنکھ. ٹھیک ہے، سانس، آنکھ. اونٹ، اونٹ. آنچ، اونٹ، آنچ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون غنہ والا بیچ میں آئے گا تو یہ نون تو رہے گا، نشان غنہ کا اس پر رہتا ہے. نون غنہ والا نشان رہتا بھی ہے، نہیں بھی رہتا ہے. لیکن ہندی میں اگر اس کو ادا کرنے کے لیے کبھی اس طرح کا نشان لکھا جاتا ہے، کبھی اس طرح کا نشان لکھا جاتا ہے. اور کبھی یہ کب ہوگا؟ جبکہ کھینچ کر کے پڑھا جائے. مطلب الف کے بعد نون غنہ آ گئے یا واو کے بعد نون غنہ آ گئے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں. الف کے بعد نون غنہ آ گئے یا واو کے بعد نون غنہ آ گئے تو ہندی میں اس طرح کا نشان دے کر کے اوپر میں یہ بندو دیا جائے گا. الف کے بعد نون غنہ آ گئے، الف کو کھینچ کر کے پڑھا جائے. جیسے بانس، ٹھیک ہے، بانس الف کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، اس پر نون غنہ. لیکن اگر الف سے اسٹارٹ ہی کیا جائے، الف سے اسٹارٹ ہی کیا جائے، جیسے ایک حرف کو انگور، انگور ہم کو لکھنا ہو، انگور، اور گور. یہ اب یہاں پہ یہ نشان نہیں دیں گے، بس ایک بندو دے دیا، انگور ہو گیا. اس لیے کہ یہ الف یا واو کھینچ کر کے نہیں پڑھا جائے. بانس، بانس یعنی جہاں پہ کھینچ کر کے نون غنہ ادا کیا جا رہا ہو وہاں پہ تو اس طرح کا نشان ہندی میں رہے گا، یہ والا نشان ہندی میں رہے گا. لیکن جہاں کھینچ کر کے نون غننے کو ادا نہ کیا جاتا ہو وہاں پہ صرف یہ نشان دیں گے ہندی میں. جیسے ہم کو پنکھا لکھنا ہو، پنکھا لکھنا ہو تو پنکھا یہ والا نہیں دیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. یہ نشان نہیں دیں گے، اس لیے کہ نون غنہ کو کھینچ کر کے نہیں ادا کیا جائے گا، بس صرف ایک نشان بندو دیں گے. ہو گیا پنکھا. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ نون غنہ درمیان میں اگر واقع ہو رہا ہو تو اور اس نون غنہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہو تو ہندی میں اس طرح کا نشان دیں گے. اردو میں اس طرح نون لکھا جائے گا جس پہ بندو بھی رہے گا. ادائیگی میں اس کو نون کو ناک میں نون کی آواز ناک میں جائے گی. بانس، آنکھ، سانس وغیرہ. لیکن اگر نون غنہ کو جلدی ادا کیا جا رہا ہو تو پھر ایسے اس طرح کا بندو دے دیں گے، کھینچیں گے نہیں. انگور، پنکھا وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو بھی مٹا دیں، اور اگر نون غنہ آخر میں ہو، نون غنہ آخر میں ہو، نون غنہ آخر میں ہو تو پورا نون غنہ لکھیں گے. جیسے ماں، ہندی میں لکھیں گے ماں، چونکہ کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے اس لیے کیا لکھیں گے؟ ماں. جوان،
जवान, ये नून गुन्ना, ठीक है। यहाँ, यहाँ ले लीजिए, यहाँ, कहाँ, समझ में आया? यहाँ भी नून गुन्ना है, यहाँ भी नून गुन्ना है, माँ में भी नून गुन्ना है, जमा में भी नून गुन्ना है। लेकिन लास्ट में अगर नून गुन्ना आ गए तो उस पे बिंदु बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और हिंदी में लिखने का तरीका वही है कि अगर के आखिर में नून गुन्ना है तो खींच के पढ़ा जाएगा, इसलिए ये वाला निशान दिया जाएगा, ये वाला निशान दिया जाएगा, इसको आप याद रखें। ये वाला निशान दिया जाएगा, जैसे माँ और तो आपको समझ में आ गया। नून गुन्ने के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि नून गुन्ना शुरू में नहीं आएगा, दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा। दरमियान में आएगा नून गुन्ना। अब सिर्फ 2-3 मिसाल हम आपको देते हैं, 2-3 मिसाल हम आपको लिख के समझाते हैं। एक ले लीजिए यहाँ, यहाँ, और एक ले लेते हैं बांस, बांस,